اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِلَى حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرَكَّاتُ وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا خَلْوَةً تَطْهِيرُ فِي صَلَوَاتِ وَبَرَكَاتُهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سید الثقلین الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا تجدہ عمل لکف النوائب کل ہم من وغم سینجلی بیعلیان محمد کا مقام زینب جتنا بلند ہے اتنی بلند صلوات اجازت جو میرے سردار پیچھے تشریف فرماؤ اجازت ہے جی دعا ہے مالک کائنات میرے بھائی جان کا یہ پرخلوص اہتمام 5/12/14 کا کریم اور حسین اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے مالک عمران بھائی کو ان کے خانوادہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے میرے مالک میرے خالق اس خاندان کی جتنے بزرگ دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مالک سب کی آگے کی خیر فرما میں نے آج تک منبر پہ یہ بات نہیں کی کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا انہیں جنت عطا فرما کیوں آپ کے اور میرے چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے جنت کی دعائیں مانگتے ہو ہمارے دینے پہ شک کرتے ہو سارے آمین کہنا میرے مالک میرے خالق اس نازک دور میں ہر شریف کی عزت محفوظ رکھ میرے مالک میرے خالق آج بہت بڑی رات ہے تجھے اس رات کا واسطہ ہے ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہمارے باہر میں ہاتھی کا جلد از جلد ظہور فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود اتنا خوبصورت پڑھو کہ کچھ پڑھنے کو دل کرے بسم اللہ کرام میرے سینئر شاہد بھائی بہت خوبصورت قلم ہے کہا استاد کی جگہ میں مالک ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے ہمارے مہمان لاہور سے خاور بھائی مالک ان کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے تھوڑے ٹائم میں زیادہ قرآن پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو ایک بات ضرور کروں گا اللہ کرے مجمع کم ہو کم ظرف نہ ہو جتنے بیٹھے ہو میرے بعد پاکستان کا بڑا خوبصورت نام آپ کی پسندیدہ شخصیت قبلہ غلام عباس رتن صاحب تشریف فرما ہے سید فراز حیدر کاظمی صاحب وہ بھی موجود ہے بانی مجلس کی حیثیت ہے صرف چاہیے رہا ہوں کہ جو فہرست عین اللہ آنکھوں سے گزرے گی اس فہرست میں
کام آ جائے. پڑھنا میں صادق آل محمد چاہ رہا ہوں. ساجی مشکل سی بات ہے, اس کے لیے میں تھوڑا انتظار کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ اس معیار پہ آئے تو میں صادق بادشاہ پہ دو باتیں جناب تک پہنچا جاؤں. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. بالکل میں نے کوئی انتظار نہیں کروایا. بھائی جان میں میرے بات شروع کر دی. بھائی جان آپ پیچھے بیٹھے ہیں پلیز, اب میری باتیں ذرا یہ ساتھ والوں کو کہیے گا موبائل چھوڑیے گا, مہربانی ہو. استاد جی ناراض نہیں ہوئیے گا. مجلس میں بیٹھے ہوئے اور تھوڑی دیر ولید نے دربار میں بلایا حسین بادشاہ کو اور کہتا مولا یزید کہہ رہے یا میری بیعت کریں یا مجھ سے جنگ کریں. مولا فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کرامت تا پتر سمجھ کے لاپرواہی نہ کرے جی میرے لفظ تو دیا جی پھر بولیا جی ہاتھ ایسا کوئی نہ ہوگی جڑا ہوگی شبیر بادشاہ دا تو بلند نہ ہوگی. مولا فرماتے ہیں میں اس کی بیعت نہیں کرتا. اسے کہا مولا ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھنا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کو بیعت کہتے ہیں, بیعت نہیں بیعت. مولا ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھنا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں. معصوم مسکرائے فرماتے ہو جاہل پر آہو گورے ستم گر پہ جس طرح قرآن جبر زمین پہ عصمت کے پھول یوں رکھ دوں. علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا ہوئے بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں رکھا. سبحان اللہ. فیصلہ باد زندہ باد. جو ہاتھ اٹھے مولا وہ بھر کے بھیجے, جو ہاتھ اٹھے امام زمانہ کی قدموں سے برسو. جو شخصیت سننے آیا وہ نہ بولے, جو ذکر سننے آیا ہاتھ اٹھے. حیدری سلام رہے. خبر بھائی یہ میرا شہر ہے, ہاں صرف لاہور نہیں ہمیں ایسے سنتا, ہمیں ہمارا شہر بھی ایسے سنتا. مالک صاحب عمران کتی آؤ سامنے آؤ. مالک سلامت رکھے. سوڑا کسی کا ایک بات سمجھ میں آئے مولا پاک سیدہ کو کسی کا مات آ جائے. یوں واپس پڑھتے ہیں عباس کو لے کر حسین یوں واپس پڑھتے ہیں جیسے ہی پڑھتے. اسے کہا مولا کم سے کم بسم اللہ بسم اللہ آ جا. میرے بڑے بھائی جان افضل جمال صاحب اپنے لفظوں کے خود مالک ہیں. مالک ہیں سلامت رکھیں. مالک زبان میں تاثیر. میری بات سمجھ میں آ رہی جناب, آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں بات کر کے چہرے پڑھوں گا پھر صادق آل محمد شروع کروں گا. اگر اس میں یاد پہ تو میں دو باتیں کر جاؤں گا, نہیں تو میں ممبر پہ آ گیا میری حاضری ہوگی. مولا اگر آپ بیعت نہیں بھی کرنا چاہتے, اس نے خط لکھا ہے, کم سے کم یہ تو بتائیں کہ میں اسے جواب کیا دوں. ساتھی میں جواب پڑھنے لگا. فیصلہ باد ہے جگہ لیتے رہے ہونی میں مسکین کرنے کی تھے. ممبر رسول کی قسم جلال آ گیا اللہ کے جلال کو. حسین اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کے کہتے خط میں جواب لکھنا چاہتے ہو؟ جی بات سے جواب لکھنا چاہتا ہوں. خابر بھائی منظر دیکھا جی میرے شہر کا معیار دیکھا جی. میرا جواب دینا چاہتے ہو؟ بادشاہ جواب دینا چاہتا ہوں. یزید وہ جواب کیا لکھو؟ اس وقت علی بیٹا مسکرا کے کہتے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. حسین فرماتے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. حسین کہتے مجھ سے وہ بیعت کا تقاضا کرتا ہے. اسے کہا علی بیٹا کہہ رہا ہے بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. تو بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. کہ جانا جدے اندر آئیے بولے حد چے ہر ہری. حسینیت 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 ایک جملہ اتنے آ گیا جے نہ کھاگا تو ساری رات کوڑا رہا. ایک من منظر بھی بنیا سی کہ تو در شبیر سے گل کی تھی کیوں نہیں. اگر تسی ساتھ دیو تو ایک جملہ کھا. صبح کا وقت ہو نا, صبح کا تو بیٹا باپ کے پاس آ کر گئے ابو پیسے دو تو باپ دیتا ہے. آ جاؤ جلدی آؤ بھائی.
صبح صبح کا وقت ہو، باپ بیٹے کے پاس آ کر گئے، بابا پیسے چاہیے، تو باپ دیتا ہے، درود پڑھیے گا سارے بابا سے۔ عزت مال واجب الاحترام میرے لیے واجد بھائی کی جگہ، ذاکر کرامت حسین جعفری صاحب کی جگہ، میرے بڑے بھائی جان غلام عباس رتن صاحب، مالک صاحب دعا کیجیے گا مالک میرے بھائی جان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ان کی مہربانی ہے، بیمار تھے، طبیعت ناساز ہے بھائی جان کی، لیکن بیٹے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں نے فون کیا تھا، ساجی جان صبح صبح کا وقت ہو نا، بیٹا باپ کے پاس آ کر کے بابا پیسے دو، تو باپ دیتا ہے۔ ساجی میں جملہ پڑھیں گا، تسی بندے ہیں چہرے پڑھنا، میں نے دسنا پتر ہے بولے اے نہیں بولے ہے، جڑا نہیں بولے گا میں ممبر تو تھلے اتر کے پیرہ دے ہاتھ رکھ کیا کھا گا، میرا اپنا شگرد کر پورے فیصلہ بادشاہ چپ دا بادشاہ تو ہوئے، میں ایڈی وڈی گل حسین آقا دی کر دیتی تے تو چپ ہی بیٹھا رہے، تیرے حوصلے تو سب کے جاواں، تیرے جگرے تو سب کے جاواں، بیٹا پیسے مانگے تو باپ دیتا ہے، صبح صبح کا وقت ہے مانگ رہا دے دیتا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر آ کر گئے نا بابا پیسے دو، تو باپ ناراض ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر آ کر گئے نا بابا پیسے دو، باپ ماں سے شکایت کرتا ہے، کسے سمجھا یہ بار بار پیسے مانگ رہا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر آئے گا، فیصلہ بات نہیں بولے گا تو کون بولے گا، باپ مارتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یعنی پتہ چل گیا بار بار مانگنے پر عمران بھائی باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے ہو، میرے علاقے کا غیرت و مجمع اللہ کی پوری کائنات میں واحد بادشاہ ہے حسین ابن علی، جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ صدقے جاواں چل اگر اسی معیار پہ سنے تو میں 4 مصرے پڑھوں، مجھے آج کے دن کا سب سے بڑا نعرہ سنانا، میں تھوڑے وقت میں زیادہ قرآن پڑھ کے بھائی جان کو ممبر دوں، خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد، خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے، بندے تو صدا مانگتے رہتے ہیں خدا سے، کربل میں تو بندے سے خدا مانگ رہا ہے۔ اچھا مل گئے مختومہ آپ کو کسی کا بہت تھا، چلو صادق آل محمد ہون پھر کسے والے صحیح موضوع تو میں کٹے سی کہ بھائی جان آئے ایک گل ایک پیغام سنو، اتنے سلام زندگی باقی ملاقات باقی، پھر کبھی موقع ملا آپ کو صادق آل محمد میں کچھ باتیں سناؤں گا، لیکن ہون ٹائم شاید عید کا دن تھا، کون سا؟ ایڈی ننگی بیٹے ماں کے پاس آ کر کہتے ہیں اماں مبارک، میرا نام خیر بھائی، عمران یار پتہ نہیں کون پہنچے کون نہ پہنچے، اماں عید ہے، ہاں میرا نام، اماں ہمارے کپڑے وجہ رسالت بھی بھی، ضروری بندہ لکھنؤ تو آدھے تھے ادھر بولنا جے میں فیصلہ پر جم پہ میرا قصور ہے، اور بیٹا مجھے دیکھو یار میں بات کر رہا ہوں، ہاتھ کھولو بھیا ناراض نہیں ہونا، ایزی ہو کے بیٹھو، اگر ہاتھ ملکیت علی کی ہے تو بلند کرنا ہی تو خیر ہے، چھوٹی ہے، اماں ہمارے کپڑے وجہ رسالت بھی بھی، مسکرا کے تھی میرے لال درزی کے پاس، درزی کے پاس جڑے چوک کر گئے ہو تھوڑا اتھے کی درزی ہے، سامتے ملے لیا ہفتے دن بکنگ بند ہے، ساجد درزی کے پاس، امام ہوتا ہے، امام ناظم کائنات ہوتے ہیں، امام جانتے ہیں کیا ہوا تھا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، امام جانتے تھے، لیکن امام یہ بھی جانتے تھے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں یہ وہ ہے جس کی چوکٹ پہ سچ بھی سجدہ کرتا ہے، حسین بادشاہ نے ہاتھ باندھے، یہ آگے آگے بندے بول رہے ہیں، پچھلے بندے مفت سن رہے ہیں، جس کے ہاتھوں کا مالک نہیں ہے وہ ہاتھ بلند کر کے پرچم عباس کی چھوی بنا کر علی کے بیٹوں کو سلامی کرے گا، دوسرے کی چھٹی ہے سر اٹھا اور جملہ سن، 2 باتیں کی میرے مرشد حسین نے، سے زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا، حسین فرماتے ہیں اماں وہاں درزی کون ہے، پہلا سوال وہاں درزی کون ہے، دوسرا سوال کیا وہ وہاں سے ہمیں ہمارے کپڑے دینے آئے گا، تو سوال کرنے کی دیر تھی، محمد کی بیٹی مسکرائی، بیٹے کا ماتھا چوم کے مسکرا کے کہتی تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، شبیر تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملک مر کے بھی جی رہے ہیں، یار کیا فائدہ اس بندے کا جو مجلس میں آیا تھا اور چپ کر گیا، جس کو بات سمجھ میں آئی وہ نہیں بولا، مولا جی کے سمجھ میں قصور نہیں کیسی فیصلہ بات کیا، بی بی کہتی تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر، افسر بھائی منظر دیکھیں
رکھیے گا. مالک آپ کی زبان میں تفسیر تو فرمائے تمہارا رضا کے جہاں تمہارے نوکر نبی رہے ہیں, سے تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں, تمہارے دشمن جی ہیں تو مردہ ملک مر کے بھی جی رہے ہیں, ولی سمجھ کر تمہارے کپڑے ارم کے خریاد سی رہے ہیں. اور ماں کیا وہ وہاں سے ہمیں ہمارے کپڑے دینے آئے گا. چلا نہ گیا محمد کی بیٹی کو مسکرا کے بھی شبیر ماں وعدہ کر رہی ہے وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئے میں آج سے رسم ڈال دوں گی. صبح سے پہلے نہ درزی آیا تو نوکری سے نکال دو. صدقے جاوا جدے اندر رہیے نعرہ تو سڑو یار سوڑا جا کر کے. آخری بات مخدوم آپ کو سلام کرتی. میرے بعد کل احترام ہے, میں زیادہ تیروں نے زحمت ہے تھوڑی زندگی ہوئے چاچا ٹائم سارے ہائے لری اللہ صبح سے پہلے نہ درزی آیا تو نوکری سے نکال دوں گا. آخری بات جو پیغام ہے کہ مووی آیا میں جدوں ربائی شروع کروں نا سونے اٹھ کے کھلو جی. ہر بندہ نہیں مل پتہ لگے کون کھل گیا ہے کون کھل گیا ہے. ماں اچھی ہو تو ذکر آل محمد برداشت ہوتا ہے. میں آخری بات کر کے سلام کر کے جا رہا ہوں. کپڑے آگے شہزادوں نے زیب تن کیے, دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا, نانا کے دربار میں آ گئے. نانا کے دربار میں آ کر حسین نے کہا نانا میری سواری نہیں. کیڑی چھتی آیا میں کیڑی چھتی کو ذاکر ہونا جڑی چھتی میں اتباع کھا گیا. نانا میری سواری نہیں, میرے اللہ تیرا حسین. میں آپ ہی بانی یا میں کالی بھی یہ تو تسی چپ کر گئے ہو. اب میرے اللہ تیرا حسین, تیرا صرف تیرا, فقط تیرا, بس تیرا حسین. سواری مانگ رہا ہے اور میرے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا. مجھے حکم کروں تو کیا کروں. اللہ کی آواز ہے سوچ کیا رہا ہے بھرنا فوراً حکم کی طویل تائیں حسن پائے حسین. دونوں شہزادوں کو کاندھوں پہ سوار کر کے محمد کبھی اس گلی کبھی اس گلی, کبھی اس نگر کبھی اس نگر, کبھی اس چوک کبھی اس چوک, کبھی اس محلے کبھی اس محلے, کبھی اس گلیا کبھی اس گلیا, کبھی اس نگر کبھی اس نگر, کبھی اس گلی کبھی اس گلی. مدینے کی گلیوں کی سیر کر رہے تھے. محمد پر حسین کو دیکھ کر محمد کو دیکھ کر محمد پر شادی میں کتنے تو جو یار محمد کو دیکھ کر مدینے کے لوگ حیران بھی ہو رہے تھے, پریشان بھی ہو رہے تھے. حیران ہو کر پریشان ہو کر کہتے یار دیکھو تو صحیح یہ دو شریف حالت ہے, یہ شبیر کا مسکن زہرا کا یہ فرزند کہاں پہنچ گیا ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے حیدر کے جس جگہ پہ جوانی میں قدم تھے شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا. رکیے گا پلیز رکیے گا یہ داد سنبھال کے رکھیں. میں اگلے مصرے میں داد لینا چاہتا ہوں. آج کے دن کا تاریخی نعرہ سلام. ختم ہو گئی بات. آخری بات بندے آتے کہ ایک تو شیعہ کا توڑا نہ لگے یار. میں پیغام دے لگا تھوڑی آواز بڑھ کے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہوں. ایک تو شیعہ دا توڑا نہ لگے, ایک تو حسین دا زلجنا نہ لگے. جو حسین کا زلجنا روکتے نا ان سے کہہ رہا ہوں حسین کی سواری روکنے والوں سے کہہ رہا ہوں مدینے کی گلیوں میں منظر دیکھو. محمد پر حسین اسوار ہیں. پہلی گلی کا موڑ, دوسری گلی کا موڑ, تیسری گلی کا موڑ. ابھی محمد کاٹ لے تھا وہ بھی آیا ہوں بھائی نا. آخری گال کر کے میں ممبر چلنے لگا. میں نے دن دا تاریخی نعرہ دیو سلام کرا ادران بھائی مالک سلام کے سمندری سے تشریف لائے. مولا ان کو کسی کا محتاج نہ کرے. پہلی گلی کا موڑ, دوسری کا موڑ, تیسری کا موڑ. ابھی محمد کاٹ ہی رہے تھے. آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوئی. دیکھ کر کہتے ماشاءاللہ کتنی پیاری سواری, کتنی خوبصورت سواری, کتنی لائق سواری, کتنی میرے علاقے کا مجموعہ میں نہیں کہہ رہا. صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کتنی پیاری سواری, کتنی خوبصورت سواری, کتنی لائق سواری. بندے کہتے ہیں یہاں سے حسین کی سواری نہیں گزر لیں گے, حسین کا سلجنا نہیں گزر لیں گے, حسین کا گھوڑا گزرے گا, لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. اور جو حسین کی سواری روکتے ہو نا ہم شیعہ تھوڑی کہہ رہے ہیں. صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جسے تم معتبر کہتے ہو وہ کہہ رہے ہیں کتنی پیاری سواری, کتنی خوبصورت سواری. میرا ہاتھ رکھ رہا اس بندے جن کا سمجھ آ گئی تو چپ کر گیا. اگر حضرت عمر یہ بات کرتے ہیں پھر اکمل جعفری اپنے مجمع کو ساتھ میں لے کر پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے. مانا تجھے حسین کے گھوڑے سے لینے ہیں, دل میں تیرے چلن ہے شاہ مشرقین کی ہو چاہے. حضرت عمر سے پوچھ کے فتویٰ لگائی جو اچھی لگے ہے ان کو سواری حسین.
والمحبت